اچھا، گلشن اقبال آپ کے پاس تھا سر آپ کے پاس کتنی بجٹ آتی ہے سر؟ ہمیں جو سالانہ بجٹ بعد میں تو 15 کروڑ روپے سالانہ آتے تھے؟ سالانہ دیے جاتے تھے 55 کروڑ. اس میں سر کیا کچھ ایسی 2-3 چیزیں آپ بتا سکیں گے کہ یار یہ ہم نے کرایا ان میں؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم کو ملا کے ساتھ. یہ غلطی نہیں تھی، مجبوری تھی. سر ایسی فائدہ کیسی ٹھیک حکومت کا ہے، جب مجبوری میں تو چل رہا ہے؟ اسی لیے تو چھوڑ کے چلے گئے نا. یہ بڑی زیادتی کی اکثر میڈیا چینلز نے بھی، اور یہ کیا پی ٹی آئی کے بغض میں. گٹر بہہ رہا ہے، گٹر کے ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، کیمرہ آ گیا اور پوچھ رہے ہیں وزیر اعظم کدھر ہے. کچرا اٹھانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سیوریج اور پانی کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ موجود ہے، جو ایم این اے کے پاس نہیں ہوتا، وہ صوبائی حکومت کے ادارے کے پاس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ نا بعد میں بتا دینا ٹیکنالوجی. اس وقت آپ صرف یہ کہتے ہیں سر عمران خان آپ کو یہ بھی دے گا، عمران خان آپ کو وہ بھی دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے ووٹ دیتے ہیں خان صاحب کو دیکھ کے نا سر، نہیں تو پھر واپس آ کے یہی کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہمارے لیے. پھر آپ کہتے ہیں یار ایجوکیشن دینی چاہیے. 3.5 سال میں ایم این اے ہوتا، میرے گھر یا میرے دفتر پہ کوئی ایک فرد 99% لوگ جو میرے پاس آئے وہ کیا مسائل لے کر آئے؟ میرا سیوریج کا پرابلم ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، سڑک خراب ہے، پانی نہیں ہے، پارک ٹوٹا پھوٹا ہے، گراؤنڈ پہ قبضہ ہے، اور آپ کہتے ہیں میرا مسئلہ یہی مسائل لے کر آئے. نہیں، اگر میں یہ کہتا تو میں سی ایم ہاؤس کے باہر گٹر کا پانی نہیں پھینکتا. اگر میں یہ اپنے اوپر ایف آئی آریں نہیں بنواتا، خود کو گرفتار نہیں کرواتا. 2024 میں جب ووٹ کے تحفظ کی بات آئی تو وہی عوامی جو لوگ تھے جن سے ہمارا رشتہ تھا وہ کیمپس کے باہر موجود تھے، وہ پولنگ ایجنٹس بنے، اور پھر کراچی نے 1,11,000 ووٹ دیا اسی حلقے سے اس بار 2024 میں. اچھا، پھر آپ ہار گئے سر الیکشن. یہ والا سوال اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے اس مائک پہ کرنا، جنہوں نے ہروایا. 1154 آپ کے کل ووٹ کا. 1154 فارم 47 پہ اگلے دن ووٹ ہوتے ہیں. 2018 میں کتنے تھے؟ 2018 میں عمران خان صاحب چونکہ جنرل الیکشن لڑے تھے اسی حلقے سے، 93,000 ووٹ. 93,000 سے 1400 ہو گئے. جی، یعنی یہ آپ کی کارکردگی تھی. اچھا، یہ 1 لاکھ ووٹ جو جنہوں نے دیا تھا ان میں 50,000 لوگ باہر نکلے. یہ جو الیکشن چوری ہوا یہ ہوا بندوق کے زور پہ. رات کو آر او آفیسز پر قبضہ کیا جاتا، پولیس کی کنٹینرز، پولیس وہاں آتی، قبضہ کرتی، کنٹینرز نصب کیے جاتے، میڈیا کو باہر نکالا جاتا، اور پھر ساری رات رزلٹ چینج کیا جاتا. پولیس اور سندھ گورنمنٹ، اور سندھ گورنمنٹ بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے وہاں جنہوں نے یہ سب کیا. سب مل ملا کے. آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کا باقاعدہ؟ میڈیا نے رپورٹ کیا، کیا ثبوت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو تھی. بینیفیشری کون ہے؟ کون چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نہ؟ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ہے سر. پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو لائسنس بانٹے ہیں یہاں پہ ایک گروہ کو، یہ کوئی شادی بیاہ میں پٹاخے پاڑنے کے لیے نہیں لائسنس بانٹے میں نے. جب آپ کا وزیر داخلہ خود ایک سیاسی گروہ کو جو مسلح گروہ ہوتا ہے اس شہر میں بتہ قبضے میں انوالو ہوتا، اس کو لائسنسز بانٹ رہا ہوتا. نہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھائی کیا سارا ایم کیو ایم نے، ہم تو اس کا صفایا کیا ہم نے، تو ایم کیو ایم نے تو کہیں نہ کہیں پہ کیا ہے نا. آپ ابھی کہہ رہے تھے 100% کیا. لیکن یہ بڑا آسان کر دیا ان لوگوں نے کہ آپ یہ مائک لے کے جائیں مرتضی وہاب کے پاس، اس کو کوئی ایک سوال کر دیں کسی حوالے سے، اس کے کسی ادارے کے حوالے سے، وہ جواب دے گا، آپ سیاست کر رہے ہیں. مرتضی وہاب سے آپ کی کوئی پرسنل ہے کیا دشمنی؟ ان کا ہی نام آپ کے دماغ میں آیا تھا. ہے ویورز، ویلکم بیک ٹو بردو ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ ہیں عالمگیر خان صاحب، فکسڈ کے مالک ہیں، سابق ایم این اے پی ٹی آئی. سر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کی جو شخصیت ہے، فکسڈ سے آپ نے شروع کیا، یعنی یہ ادارہ آپ نے بنایا، اور میرے خیال سے وہی چیز دیکھ کر جو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ سیاست میں جگہ ملی، اور پھر آپ نیشنل اسمبلی کا بھی حصہ بنے. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا سر فکسڈ والا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ فکسڈ کے بعد شروع ہوئی. میں 2009 سے تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. آئی ایس ایف کی بنیاد، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی، اس کی بنیاد رکھی کراچی میں. اس ٹائم یہ 2009 میں میری عمر بھی کم تھی، 19 سال کی عمر تھی، اور پارٹی بھی ایسی تھی کہ ایک کوئی بڑی پارٹی اس انداز میں نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اس کو مزاحن یا وہ اس میں اس کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے. تو لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم جیسے جو بھی نوجوان تھے اس ٹائم پی ٹی آئی میں، ہمیں موقع ملا، ایکسپوجر ملا، خان صاحب کے قریب رہنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو ایک لرننگ تھی اور اس نے بڑا فائدہ پہنچایا. آج دن تلک بہت سی چیزیں جو عمران خان سے سیکھی، سمجھی.
تو پھر 2016 میں جو ہے وہ فکسڈ کی بنیاد رکھی جاتی، اور تو اس میں بھی ہم مختلف ایک عام طبقے کے سیاسی، بلدیاتی، سماجی ایشوز پر کام کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی میں پہلے سے تھا، لیکن 16 میں یہ لیکن بنیاد یہ رکھی ہوا آپ کہ نے. فکسڈ کی وجہ سے میں لائم لائٹ میں لائم لائٹ میں آ گیا، وہی کہہ رہے ہیں. میڈیا نے مین اسٹریم میں آ گیا، تو یہ ضرور ہے. پھر 18 میں آپ ماشاء اللہ سے جو ہے 18 میں فرسٹ ٹائم. الیکشن، حالانکہ مزے کی بات بتاؤں، یہ بات شاید لوگوں کو پتہ نہیں، 2013 میں بھی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، اس کے گواہ موجود ہیں، مجھے پوچھا کہ آپ سندھ میں کہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب، اور یہ وہ دن تھا، ان دوستوں کو یاد بھی ہوگا جو وہاں موجود تھے، نواب آف بہاولپور وہ جوائن کر رہے تھے. 2013 کی بات ہے، الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے وہ جوائن کر رہے تھے، ان کے گھر پہ ہم موجود تھے. تو ہمیں جیسے اطلاع ملتی کہ خان صاحب آج وہاں پہنچ رہے، ہم جتنے آئی ایس ایف کے عہدے داران ہوتے تھے ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. تو وہاں موقع ملا، ملاقات ہوئی، تو خان صاحب نے جیسے دیکھا، وہ اکثر انٹریکشن میں پوچھتے، بات چیت کرتے، تو انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہو 2013 میں. تو میں نے بولا خان صاحب میری تو عمر پوری نہیں ہے ابھی. کیا عمر تب آپ کی؟ میری 23 سال تھی اس اچھا. وقت 2013 میں، تو 25 سال ہونی چاہیے. وہ حیران ہوئے کیونکہ میری یہی اپیرنس تھی، اسی انداز میں مونچھے وغیرہ. تو انہوں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر میرے ساتھ فیصل جاوید پیچھے کھڑے تھے، تو جو اس وقت سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا خان صاحب یہ، انہوں نے مذاق میں کہا کہ یہ خان صاحب لوگوں کو غلط بیانی کرتا ہے، اس کے ہمارے جتنے تو بچے ہیں اور یہ اپنی عمر کم بتاتا ہے. تو پھر خان صاحب نے مذاق کیا، انہوں نے بولا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ میں یہ عمر پلیئرز کم لکھوا دیتے تاکہ کریئر بڑھ جائے، تو یہ اس کا بھی شاید ایسے ہی ہے. تو میں اچھا، یہ خان صاحب نے بات کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ویسے. جی. تو 13 میں میری عمر پوری نہیں تھی، اور یہ ضرور ہے کہ میں فکسڈ کی وجہ سے ایک شناخت ملی، ایک پہچان ملی، لوگوں نے اپنایا، لوگوں نے پذیرائی دی اس پوری کاز کو، اس مہم کو. اور پھر وہ یقینی طور پہ 18 میں پھر جب خان صاحب نشست چھوڑتے، گلشن اقبال کی نشست کراچی سے وہ جب چھوڑتے، تو وہاں ایک سروے کال ہوتا کہ بھائی یہ ایپلیکنٹس ہیں ٹکٹ کے لیے، 4-5 لوگ تھے، تو ان میں بھی تھا. تو پھر تھرڈ پارٹی سروے ہوا، اس سروے کی بنیاد پہ مجھے ٹکٹ ملا. زبردست. تو آپ کی یہ خواہش نہیں تھی کہ آپ ساؤتھ وزیرستان سے لڑیں، کیونکہ آپ کا آبائی وہ علاقہ ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ اور یقینی طور پہ میرے آباء و اجداد نے بھی وہاں سے پارٹیسپیشن کی ہے پولیٹکس میں، الیکشنز پہ. لیکن میں چونکہ میری ساری آپ کہہ لیں براٹ اپ، اور سارا بچپن سے لے کے اسکول، کالج، ہر چیز وہ کراچی میں رہی، اور یہاں جو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پالیٹکس میری رہی وہ کراچی میں رہی. ویسے تو پورا پاکستان میرا ہے، میں کہیں سے بھی لڑ سکتا ہوں الیکشن، مجھے یہ نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ میں اس کو اپنے لیے کوئی میں خود کو کبھی بھی محدود نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں. مستقبل میں پورے پاکستان سے لڑیں گے الیکشن. اور یہ فرسٹ آپ کی الیکشن تھی 2018 کی؟ یہ فرسٹ الیکشن. اور اسی فرسٹ الیکشن میں آپ نے جو ایم این اے کی سیٹ جیتی ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی سر. یہ اللہ کی مدد ہے، اور یقینی طور پہ کتنے سر ووٹس یہ عمران خان، یہ ووٹ نہ میرا تھا نہ ہے. آج بھی میں الیکشن جو لڑا وہ میرا ووٹ نہیں تھا، یہ عمران خان کا ووٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بعد میں کوشش یہ کی کہ عمران خان کے ووٹ کا جو اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے رشتہ قائم رکھیں. وہ رشتہ، عوامی رشتہ قائم رکھا ہم نے، اور بھروسہ قائم رہے لوگوں کی. کہیں الٹیمیٹلی کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے حلقوں کے اندر، خان صاحب تو نہیں ہے. تو یہ آپ کی پہلی الیکشن، اور پہلی الیکشن میں آپ نے ایم این اے کی سیٹ جیتی. اس کے بعد کیا وہ ایک خوشی ہوتی ہے نا بندے میں، یار فرسٹ ٹائم میں نے الیکشن وہ بھی جیتی، وہ بھی بڑے ٹرن آؤٹ سے، آپ نے بڑے مارجن سے آپ نے ہرایا تھا. ہاں تو وہ کیا مومنٹ؟ دیکھیں خوشی بالکل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ضرور احساس رہتا کہ یہ ایک امتحان ہے. اور پھر مجھ جیسے بندے کے لیے کہ جس کو جو یعنی میں نے تو ہر موقع پر وہ افراد جن کی تنخواہ پبلک کے ٹیکس سے آتی ہے، ان سب کو جواب دہ ٹھہرایا. ان سب کو میں نے وہ فیل دی کہ یہ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اور عوام مالک ہے. تو میرے اوپر سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ میں نے خود کو ایک ملازم کی طرح پیش کرنا عوام کے آگے، اور عوام کو یہ فیل دینی کہ وہ مالک ہیں، وہ ٹیکس پیئرز ہیں تو وہ مالک ہیں. اور اسی لیے اپنے ہر انداز میں
اپنے چاہے وہ لوگوں سے میل ملاپ ہو، لوگوں کے مسائل سننا ہو، لوگوں کی نمائندگی کرنا ہو، یا لوگوں کے لیے لڑائی لڑنا ہو، تو میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ایک ملازم کی طرح میں نے کردار ادا کیا. اور اس میں 3.5 سال کا جو بھی ٹائم رہا، اس میں میرا آفس، میرا گھر میرے حلقے میں، میرے اثاثے وہی رہے جو پہلے تھے، بعد میں بھی وہی رہے. کوئی باہر جائیدادیں نہیں بنائی ماضی کے ایم این ایس کی طرح، یا باہر ملک میں عیاشیاں نہیں کی ان کی طرح. لوگوں کے درمیان رہا، لوگوں کے ایشوز پر بہانے نہیں کیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میرا اختیار نہیں. بے شک میرا نہیں تھا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، اس کے لیے لڑائی لڑی، اور یہاں تک کہ احتجاج کرنا ہو، اداروں سے بات چیت کرنی ہو، درخواستیں دینی ہو. 3 تلوار پہ میں احتجاج کرتا ایم این اے ہوتے ہوئے، مجھے گرفتار کیا جاتا دن میں 2 بار. پھر سی ایم ہاؤس کے باہر ہم گٹر کا پانی پھینکتے. کیونکہ یہ کوئی ایسے نہیں کہ میں بڑا فخریہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا کوئی کمال. اصل بات یہ ہے کہ میں ایم ڈی واٹر بورڈ کو درخواستیں دیتا رہتا کہ میرے حلقے میں یہ مسائل ہیں، آپ اس کو حل کریں. وہ نہیں سنتے، سنوائی نہیں ہوتی، بالآخر احتجاج کا رستہ اپناتے. اور اسی انداز میں مختلف ایشوز پہ لڑائی لڑی. اور سب سے اہم کہ نیشنل اسمبلی میں جب موقع ملا، مائک کھلا، تو کراچی کی نمائندگی کی، سندھ کی نمائندگی کی. گلشن اقبال آپ کے پاس تھا سر، آپ کے پاس کتنی بجٹ آتی ہے سر؟ ہمیں جو سالانہ بجٹ بعد میں، شروع میں تو نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اس کے خلاف تھے کہ ایم این ایز کا کام ترقیاتی کام نہیں کرنا ہے. ترقیاتی کام بلدیاتی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن پھر اکثریت ایم این ایز کا اصرار تھا کہ یہ دیے جائیں وغیرہ. تو 15 کروڑ روپے سالانہ دیے جاتے تھے. اور 15 کروڑ روپے اگر آپ دیکھیں ایک حلقے، ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے حساب سے، تو کچھ بھی نہیں تھے. اور وہ دیے گئے اور وہ خرچ کیے گئے. تقریباً 45 کروڑ آپ کو جو ہے ملے 3 سال میں. نہیں، آخر میں 10 کروڑ اضافی ملے تھے، ٹوٹل 55 کروڑ. اس میں سر کیا کچھ ایسی 2-3 چیزیں آپ بتا سکیں گے کہ یار یہ ہم نے کرایا ان میں سے؟ اس میں سب سے اہم تو یہ کہ ہم نے کچھ پارکس، کچھ پلے گراؤنڈس جو اس وقت موجود ہیں، اور وہ اسپیشلی اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہم نے کیا اس کی سٹوری تھی. سٹوری یہ تھی کہ ایک پارک بنا تھا جو اجڑ گیا اور پھر ایک مافیا نے قبضہ کر لیا. اچھا وہ بتائیں نا سر، لوکیشن کون سی تھی کہ فلاں جگہ پہ؟ لوکیشن اسکیم 33 میں میٹروول میں پارک آج بھی موجود ہے، قائم ہے الحمدللہ. وہ بنایا اور مافیا کو نکالا ادھر سے. اسی انداز میں گلشن اقبال بلاک 6 میں ایک کرکٹ گراؤنڈ ہوتا جو وہاں ٹینکر مافیا نے قبضہ کیا ہوتا، اور لڑائی لڑنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا اور وہاں ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا. وہ آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ گلستان جوہر بلاک 14 میں ایک پارک ہوتا جو وہاں چائنا کٹنگ مافیا نے، کوئی بلڈر مافیا تھی، اس نے اپنی پورا ایمینٹی پلاٹ پہ، پبلک پراپرٹی ہے اس پہ اپنے پورا پروجیکٹ بنانے لگے تھے. وہ ان کو وہاں سے نکالا، اس پارک کو ریسٹور کیا، پورا پارک بنایا. گلستان جوہر بلاک 2 میں ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا جو اجڑ گیا تھا، اور اس کو بنایا. اس کے علاوہ مختلف پانی کے پروجیکٹس، سیوریج کے پروجیکٹس اور سڑکوں کے پروجیکٹس، یہ سب وہاں کیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہر ایک پروجیکٹ پہ پوری ہماری نگرانی رہتی تھی. میری ٹیم پوری نگرانی کرتی تھی. عوام کے آگے کانٹریکٹر کا نام، اگر کوئی سڑک ہے یا کوئی پارک ہے اس کی پراپر پیمائش، اور جو اس پہ کاسٹ لگی ہے، جو کاسٹ جس میں کام ہوا ہے، یہ ایک ایک چیز سوشل میڈیا پہ ہم بتاتے تھے. لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ خود اس جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں انوالو رہیں، اس کی نگرانی رکھیں. محلہ کمیٹی اگر ہے، بزرگ کمیٹی اگر ہے، وہ آئیں ہمارے اس پروجیکٹ میں انوالو ہوں، اپنا اس میں اپنی مشاورت دیں، اپنی کنٹریبیوشن کریں اس میں، اور کہیں اگر ہم غلطی کر رہے تو اس میں بتائیں. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر، سوشل میڈیا پر موجود ہے، جو ہم نے ایک خود میں اپنے کردار میں اور ماضی کے لوگوں میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کی. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے گلشن اقبال میں، آپ کے حلقے میں، جو نہیں ہو سکی، اس کے کیا وجہ ہے، کون رکاوٹ تھا؟ یہ دیکھیں، ایسی تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، 2-3 چیزیں جو کہ بڑی اہم تھی. میری تو یہ خواہش تھی، لیکن اس کے لیے پرابلم یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس نہ صوبائی حکومت تھی، نہ شہری حکومت تھی. میئر تو آپ کا تھا نا، وسیم اختر؟
ہمارا تھا. وہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہی نا, الائنڈ تھے نا. نہیں نہیں, ہمارا میئر نہیں تھا. ہماری چلو تو آپ کے ساتھ ہی نا ایم کیو ایم. بڑی لڑائی چڑھی تو کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمیں. وہ تو چلو ابھی نہیں ہوتی نا, یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کا اس وقت آپ کا میئر وہ نہیں تھا. اس الائے کو ہر تیسرے ہفتے ہم ہر بجٹ میں اس کو منا رہے ہوتے تھے. اس الائے کو ہر موقع پر ہم منا رہے ہوتے تھے. وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یعنی پی ٹی آئی کی وہ ایک بات بھی نہیں سنتے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ میئر اگر دوسری جماعت کا ہے تو وہ ہمارا ہے یا ہم اس کے وغیرہ. ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ میں وہ بندہ ہوں جس نے میئر کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی. میں وہ بندہ ہوں جو وسیم اختر کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے پہنچا تھا. تو کیا یہ تو چھوڑ دینا. وہ الائز تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی کی ایم کیو ایم کو ملا کے ساتھ. غلطی نہیں تھی, مجبوری تھی. سر ایسی فائدہ کیسی حکومت کا جب مجبوری میں تو اسی لیے تو چھوڑ کے چلے گئے نا. یہی تو ہم رو رہے ہیں اب کہ جو عمران خان کہتا کہ کبھی بھی آگے اگر موقع ملا تو یہ جو لنگڑی لولی حکومت ہوتی یہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ بلیک میل کیے جاتے. ہمارے الائز کو منانے میں بہت سی چیزیں ہم کمپرومائز کر جاتے. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے, عوام کو معلوم ہے. اور پھر وہی الائز بعد میں اکثر انہی الائز میں سے اکثر آج سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم ظلم کیا, ہم نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی. جنہوں نے اس ٹائم عدم اعتماد کیا آج وہی رو رہے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی. تو وہ دو تین چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک کمیونٹی سینٹر قائم کریں یہاں. اور کمیونٹی سینٹر وہ کہ جہاں طالب علموں کے لیے کوئی لائبریری ہو, وہاں آئی ٹی سینٹر ہو ان کے لیے, اور مختلف فیملیز کے لیے وہاں مختلف ایسی فیسلٹی ہو کہ فیملیز وہاں آ سکیں. تو یہ ایک خواہش تھی, لیکن وہ نہ اس بجٹ میں ممکن تھا, اور جو اس کے لیے لوازمات یا پراپرٹی وغیرہ درکار تھی وہ ایک ایم این اے کر نہیں سکتا تھا. اس کے لیے بلدیاتی حکومت یا صوبائی حکومت کا ہونا ضروری. اچھا, باقی مسئلے کوئی نہیں تھے اس علاقے میں؟ یہی تھا کہ کچھ نئی چیزیں بنانی, آئی ٹی کا وہ کرنا ہے, پانی کے مسئلے ہیں آپ کے پاس, لائٹ کے مسئلے ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے. پیارے بھائی سر پرابلم ہی یہ رہتی, دیکھیں آپ کے پاس مائک ہے اور کیمرہ ہے, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. ایجوکیٹ کیا کرنا کہ ایک ایم این اے کا کام ہے قانون سازی کرنا, اس کا کام ہے لا میکنگ, وہ لیجسلیٹر ہے قانونی طور پہ. یہ بڑی زیادتی کی اکثر میڈیا چینلز نے بھی, اور یہ کیا پی ٹی آئی کے بغض میں. گٹر یہ ہوا ہے, گٹر بہہ رہا ہے, گٹر کے ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے, کیمرہ آ گیا اور پوچھ رہے ہیں وزیر اعظم کدھر ہے. کوئی سینس ہے اس بات کا؟ گٹر بہہ رہا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ممبر آف قومی اسمبلی کدھر ہے. یار کچرا اٹھانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ. اچھا, اس کی وجہ ہے سر. میں ایک چیز بتاؤں. سیوریج اور پانی کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ موجود ہے, جو ایم این اے کے پاس نہیں ہوتا, وہ صوبائی حکومت کے ادارے کے پاس ہوتا ہے. آج میئر کراچی اس کا چیئرمین ہے. ٹھیک ہے, اسی انداز میں ٹی ایم سیز ہیں, یونین کاؤنسلز ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی. ایم این اے یا ایم پی اے, ہاں اگر تو اس کی صوبائی حکومت ہے جس کے پاس ادارے ہیں, اگر اس کے پاس وہ ادارے نہیں ہیں تو یہ بات کرنا, ایک عام آدمی کو سمجھانا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. جی یہ ساری چیزیں آپ لوگ نا بعد میں بتا دینا ٹیکنالوجیز. اس وقت آپ صرف یہ کہتے ہیں سر عمران خان آپ کو یہ بھی دے گا, عمران خان آپ کو وہ بھی دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے ووٹ دیتے ہیں خان صاحب کو دیکھ کے نا سر, تو پھر واپس آ کے یہی کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہمارے لیے. پھر آپ کہتے ہیں یار ایجوکیشن دینی چاہیے. وہ اگین غلط بات سر, اگین غلط بات. جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ یہی کلیم دعویٰ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی میری ہوگی, وفاقی حکومت بھی میری ہوگی, اور اسی حساب سے آپ اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ تم قومی اسمبلی پہ عمران کو ووٹ دینا, عمران خان کو, اور صوبائی پہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کو دینا. تو آپ جب مینیفیسٹو پیش کرتے تو آپ یہی کہتے کہ بھائی میرا چیف منسٹر ہوگا, یہ ادارے میرے پاس ہوں گے, میں یہ چیزیں آپ کے لیے لاؤں گا. اب بدقسمتی سے جب آپ کی صوبائی حکومت نہیں ہوتی, صوبے میں آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, شہری حکومت آپ کی نہیں ہوتی, آپ صرف وفاق میں بیٹھے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے جو سب سے اہم ہے, کراچی میں ہم بلدیاتی مسائل میں پھنس کے رہ گئے. 3.5 سال میں ایم این اے ہوتا, میرے گھر یا میرے دفتر پہ کوئی ایک فرد, 99% لوگ جو میرے پاس آئے وہ کیا مسائل لے کر آئے,
میرا سیوریج کا پرابلم ہے, کچرے کا مسئلہ ہے, سڑک خراب ہے, پانی نہیں ہے, پارک ٹوٹا پھوٹا ہے, گراؤنڈ پہ قبضہ ہے, اور آپ کہتے ہیں میرا مسئلہ یہی مسائل لے کر آئے. نہیں, اگر میں یہ کہتا تو میں سی ایم ہاؤس کے باہر گٹر کا پانی نہیں پھینکتا, اگر میں یہ اپنے اوپر ایف آئی آریں نہیں بنواتا, خود کو گرفتار نہیں کرواتا, ٹھیک ہے, اگر میں یہ کہتا تو یہ جتنے احتجاج میں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے باہر کیے, کراچی واٹر بورڈ کے دفتر کے اندر کوئی سینکڑوں احتجاج کیے, یہ نہیں کرتا اگر میں جان چھڑاتا. بہت آسان تھا کہ فون بند کر کے اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف تنخواہ کھاتا دوسروں ماضی والوں کی طرح, یہاں بیٹھا, لڑا, خدمت کی, اور یہی وجہ ہے کہ جو عوام سے رشتہ قائم کیا اس بنیاد پہ ووٹ اگین عمران خان کا ہے. اس میں کوئی 1% رائے بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس رشتے نے 2024 میں جب ووٹ کے تحفظ کی بات آئی تو وہی عوامی جو لوگ تھے جن سے ہمارا رشتہ تھا وہ کیمپس کے باہر موجود تھے, وہ پولنگ ایجنٹس بنے, اور پھر کراچی نے 1,11,000 ووٹ دیا اسی حلقے سے اس بار 2024. اچھا, پھر آپ ہار گئے سر الیکشن. یہ والا سوال اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے اس مائک پہ کرنا, جنہوں نے ہروایا 1,11,000 کو 1,154 کر دیا اگلے دن. اچھا, 1154 آپ کے کل ووٹ کا. 1154 فارم 47 پہ اگلے دن ووٹ ہوتے ہیں. اور 2018 میں کتنے تھے؟ 2018 میں عمران خان صاحب چونکہ جنرل الیکشن لڑے تھے اسی حلقے سے 93,000 ووٹ. 93,000 سے 1400 ہو گئے. جی, یعنی یہ آپ کی کارکردگی 1100. نہیں, یہ کارکردگی یعنی اس حساب سے اگر دیکھا جائے. نہیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. یہ اگین نہ یہ مذاق اڑانے والی بات ہے اور نہ یہ کوئی اس کو سیریس لیا جائے. بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین توڑا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کچھ پی ٹی آئی کا یا میرا نقصان نہیں ہے, یہ نقصان ان لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے جو 5 سال بعد اپنے نمائندے کو چننے کے لیے نکلتے ہیں, لائنوں میں لگے رہے, ہم سے سمبل چھینے گئے, ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی, ہماری پارٹی کا تیس نیس کر دیا, پارٹی کو, لوگوں کو گرفتار کیا, عمران خان پہ 200 سے زائد مقدمے بنائے. اس کے باوجود ہم الیکشن میں جاتے, جلد سے جلوس, کیمپین, جھنڈا کچھ نہیں کرنے دیا جاتا. آخری دن نیٹ ورک بند کر دیا جاتا, موبائل نیٹ ورک, کہ ووٹر رابطہ نہ کر سکے, اور پھر بھی لوگ نکلتے, ووٹ ڈالتے. ہم فارم 45, میرے حلقے میں 293 پولنگ اسٹیشن تھے, ہر ایک فارم 45 میں لے کر آتا. اچھا, اس کو ملا کے کتنے ہوئے تھے؟ 1 لاکھ. اس کو ملا کے 1,11,000 ووٹ بنتے ہمارے پاس, جس کا اس وقت الیکشن ٹرائیبیونل میں ہم نے کیس کیا ہوا ہے. اچھا, اور اگلے دن, یعنی ان عقل بھی تو, انہوں نے اگلے دن جب فارم 47 جاری ہوتا تو 1154 ہوتے, اور جس کے کل ملا کے 6-7 ہزار ووٹ ہوتے ایم کیو ایم والے کے, اس کو ایم این اے بنا دیتے. اچھا, یہ 1 لاکھ ووٹ جو جنہوں نے دیا تھا ان میں 50,000 لوگ باہر نکلے آپ کے لیے کہ یار ہم نے ووٹ دیا ہے, اس پہ ڈاکہ لگایا, تو کوئی باہر نکلا اس علاقے سے؟ دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیں, احتجاج ہم نے کیے, لوگ بھی نکلے الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر. اچھا, لوگ وہاں پہنچے, کوئی بہت زیادہ تو میں نہیں کلیم کرتا کہ بہت زیادہ نکلے, لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر اس کے لیے احتجاج کیا, اور صرف ہم نے نہیں, جماعت اسلامی نے بھی کیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھی جائے کہ یہاں ایک سیاسی پرامن ایکٹیوسٹ کا مقابلہ بندوق کے ساتھ ہے. یہ جو الیکشن چوری ہوا, یہ ہوا بندوق کے زور پہ. رات کو آر او آفیسز پر قبضہ کیا جاتا, پولیس کی کنٹینرز, پولیس وہاں آتی, قبضہ کرتی, کنٹینرز نصب کیے جاتے, میڈیا کو باہر نکالا جاتا, اور پھر ساری رات رزلٹ چینج کیا جاتا. پولیس اور سندھ گورنمنٹ, اور سندھ گورنمنٹ بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے وہاں جنہوں نے یہ سب کیا, سب مل ملا کے. آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کا باقاعدہ؟ میڈیا نے رپورٹ کیا, کیا ثبوت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو تھی. بینیفیشری کون ہے؟ کون چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نہ؟ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ہے سر. ان کو کہہ دے چلے, اچھا, ایک ہی ہے سارا, فارم 47 سب ہے, ایک ہی بات ہے. میڈیا نے رپورٹ کیا کہ آر او آفیسز پر قبضہ ہو گیا. آر او آفیسز پر ایک جو کینڈیڈیٹ ہوتا اس کا یہ رائٹ ہوتا کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق کہ وہ آر او آفس جا سکتا. اچھا, ہم میں جتنے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تھے, انکلوڈنگ جماعت اسلامی, انکلوڈنگ ادرس, کسی کو اجازت نہیں ملی کہ اندر جا سکیں. جو رزلٹ کمپائلیشن ہوتی اس میں کینڈیڈیٹ کی موجودگی لازم ہے, نہیں کیا گیا. تو یہ سب وہ چیزیں جو ریکارڈ. تو اس وقت آپ نے سر ویڈیوز بنائی جو آپ آج کل بنا رہے ہیں, اس وقت بنائی کوئی ویڈیو کہ یار ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اندر؟ سب ریکارڈ پر. اچھا,
سب ریکارڈ پہ. اور نون لیگ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, پیپلز پارٹی پہلے سے طے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کہ یار آپ کو یہ ملے گا, آپ کو وہ ملے گا. یار یہ سوال نون لیگ سے کرے نا. نہیں آپ کو آپ پتہ ہوگا نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں پہلے سے طے اس لیے ہے کہ یہاں 9 مئی ہوتا, 9 مئی کے بعد نظر یہ آتا کہ تحریک انصاف کو تہس نہس کیا جاتا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا, تشدد کیا, گھروں میں کود رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں وغیرہ. اور سب سے اہم چیز یہ کہ 9 مئی کی مثال ایسے ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ایک گاڑی ہوتی جس میں اندلیب عباس ہوتی اور ختیجہ شاہ ہوتی, جو وہاں موقع پہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا بعد میں. اور بعد میں اندلیب عباس جاتی, پریس کانفرنس کر لیتی, پارٹی چھوڑ لیتی, بغاوت کا مقدمہ, دہشت گردی کا مقدمہ, مطلب سارے مقدمے ختم ہو کے وہ گھر چلی جاتی, رہا ہو جاتی. اور دوسری طرف ختیجہ شاہ انکار کرتی, وہ 1 سال جیل میں رہتی. تو سمجھ یہ آیا کہ یہ جو سب ہوا یا ہو رہا ہے یہ الیکشن سے باہر کرنے کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے پنجاب میں الیکشنز ڈیلے کیے گئے, ملک کے الیکشنز ڈیلے کیے گئے عدم اعتماد کے, اور وہ بھی آئین توڑا گیا. تو کبھی تو اس ملک میں وہ ٹائم آئے گا کہ ان سب چیزوں کا احتساب ہوگا. اور آپ کو کوئی کال وال آئی الیکشن سے پہلے کہ بھائی آپ بھی چھوڑ دو, الیکشن نہیں لڑو؟ میرے لیے نہیں, ایسے ڈائریکٹ کال الیکشن کے لیے تو نہیں آئی, لیکن اور بڑے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے انڈائریکٹلی آپ کو کیونکہ ہم روپوشی میں تھے, ہم انڈر گراؤنڈ تھے اس دور میں 9 مئی کے بعد سے, اور تو اس ٹائم اور اٹیمپٹس کافی ہوئی ہیں. اچھا, پھر اس الیکشن کے بعد جو سر جس طریقے سے آپ نے احتجاج کیے, خان صاحب کو بھی اندر کر لیا گیا, تو ابھی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ابھی جو نیکسٹ الیکشن آئے گی اس میں آپ کم بیک کرنے جا رہے ہیں یا اس طریقے سے معاملہ چلیں گے؟ ایک چیز تو یہ کہ موجودہ ابھی بھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور موجودہ جو بھی, یا چاہے الیکشن کمیشن ہے, دیکھیں یہ تو اب یہ ساری چیزیں اب بے معنی ہو گئی ہیں. جہاں الیکشن کمیشن کا یہ کردار ہو کہ وہ خود ایک پارٹی بن گئی ہو, چاہے تحریک انصاف کی جب اس سے سمبل چھینا گیا اس میں الیکشن کمیشن ایک پارٹی تھا, تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہ ماننے کے لیے بھی وہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا, اور پھر الیکشن چھینا بالآخر. تو اس میں تو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا, جب تک اس نظام میں ہمیں رول آف لا نہیں ملتا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, تب تک تو یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. اور اس کے لیے جد و جہد یہی کی جا رہی کہ عوام کو موبیلائز کر رہے, ایک عوامی اجتماع, پرامن عوامی اجتماع, عوامی مطالبہ, یہی اب ہمارے لیے رستہ رہ گیا ہے. کیونکہ قانونی اور تمام تر دروازے ہم نے اپنائے, ہمیں کوئی انصاف ملتا نظر نہیں آیا. عدالتوں کے چکر آج بھی کاٹ رہے ہیں ہم, اس سے پہلے بھی کاٹے, اور اب تو حال یہ ہے کہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں, ججز خود خطوط لکھ رہے ہیں. تو ایسے حال میں ہمیں سڑکوں کے علاوہ کوئی آپشن مزید نظر نہیں آتا. اور رہی بات کہ عمران خان کی, دیکھیں وہ آج جیل میں ہے, 200 سے زائد مقدمے بنائے, اور یہ تمام مقدمے سیاسی نوعیت کے, اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب قانون پہ بات آتی تو سائفر مقدمہ بھی اڑ جاتا, توشہ خانہ 1 اڑ جاتا, پھر توشہ خانہ 2 بنانا پڑتا, عدت جیسا گھٹیا کیس اڑ جاتا, ابھی القادر کیس یہ چلا رہے. اور اگر آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھ لیں جو قانون پہ گہری نظر رکھتا ہو, جس انداز میں کیسز چلائے گئے, جس انداز میں پروسیکیوشن ہوئی, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس بھونڈے طریقے سے چلایا. اور جو کنڈکٹ رہا اوور آل اس سارے معاملے میں کورٹ کا, وہ بھی کہیں مثال نہیں ملتی. تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے کہ یہ سب سسٹم اس وقت ادارے مفلوج نظر آتے ہیں, چاہے پارلیمان ہو, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, اور ایک پنجرے میں قید ہیں ہم سب. بلکہ میں یہی کہتا ہے عمران خان آزاد ہے اندر رہ کر, ہم سب باہر قید ہیں. تو اس قید کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی, کر رہے ہیں. یہ کب ممکن ہوتا, کب ہم کامیاب ہوتے, تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرنا. قاسم سلیمان آ رہے ہیں سر, کچھ فائدہ ہوگا ان کے آنے سے؟ دیکھیں میں تو اس پہ میرے لیے یعنی اگر وہ ان کی فیملی یا خان صاحب کی بہنیں اس پر جواب دیں تو بہتر ہے. میں میرے علم میں نہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں. ویسے آنا چاہیے, یعنی آپ ایز اے پولیٹیشین کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی فیملی کا فیصلہ ہے, ان کا اختیار ہے. اگین ایک چیز یہ سمجھیں کہ ان کا والد جیل میں ایک انٹرنیشنل فگر ہے, اور بحیثیت ایک ان کے ساتھ جو خونی رشتہ ہے ان کا,
تو اس میں وہ جو بھی فیصلہ کریں اور وہ ان کا رہی بات. دیکھیں ایک چیز سمجھیں اس کو, اگین پارٹی پالیسی یا پارٹی کے جو بھی معاملات ہیں وہ الگ ہی رکھے گئے ہیں. اور رہی بات جو فیملی کی, یہ ان کا اختیار ہے. یہ ضرور ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ لیتے بحیثیت چونکہ ہمارے لیڈر ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, تو ہم اس کے ساتھ جڑتے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اختیار ان کا ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کامنٹ جیسے دو بڑے لیڈرز میرے ذہن میں بھی آئے, ایک تو نیلسن منڈیلا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب. دونوں جب جیل میں تھے, ایک تو نیلسن منڈیلا جو باہر آیا تو ایک بڑا وہ آیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نیلسن منڈیلا بننے جا رہے ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو؟ دیکھیں خان صاحب آج تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے, اور اس وقت عمران خان کی نظر وہ اقتدار پہ نہیں ہے. جو اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا, جتنے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں یا جو رستہ انہوں نے اپنایا یہ اقتدار والی نہیں ہے کہ وہ اگلی حکومت کیسے بنانی یا کے پی حکومت کیسے بچانی. اس نے تو اقتدار میں اپنی حکومتیں قربان کر دی, یہ بھی تاریخ میں آ گیا ہے. تو وہ یہی دیکھ رہا کہ کیسے میں, اور جیل میں رہ کے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس تمام تر اختیارات اور طاقت ہے. تو لہٰذا عمران خان نیلسن منڈیلا کی اپنی مثال ہوگی, لیکن عمران خان کی مثال اس سے کم نہیں ہوگی. اچھا, یہ ابھی آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب, کیا وجہ ہے سر؟ سہیل آفریدی کو لگا دیا گیا, ان کو ہٹایا گیا. دیکھیں علی امین گنڈاپور کی اکثر چیزیں ایسی تھی یا جو انہوں نے لائن اپنائی تھی اس سے پارٹی کی لائن اور عمران خان کی لائن وہ مختلف تھی بہت سی چیزوں میں. تو جہاں وہ مختلف ہوگی ان اوقات میں تو یقینی طور پہ پھر ووٹ تو عمران خان کا ہے, حکومت بھی عمران خان کی ہے. میری کسی عہدیدار کی, کسی سی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر ان کو بنایا بھی عمران خان نے تھا اور پھر ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. یعنی وہ خان صاحب کی باتیں نہیں مان رہے تو وہ کہیں اور جھکاؤ زیادہ ان کا تھا, کہہ سکتے ہیں. اچھا, تو مراد علی شاہ صاحب تو ان سے کئی بہتر تھے ہیں. وہ کیسے؟ علی امین گنڈاپور تو اپنی پارٹی کا ہی نہیں رہا نا, تو کم سے کم وہ کیسے؟ شاہ صاحب وہ کیسے؟ اس کے کام کے حساب سے ان کے دیکھیں ایک چیز سمجھیں, نمبر ایک یہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, علی امین ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, میں اس کو ریٹ ہمیشہ ایسے کرتا کہ لیڈر عمران خان ہے, ٹھیک ہے, مراد علی شاہ کا لیڈر زرداری ہے, آصف علی زرداری. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میری پارٹی میں بھی برے لوگ بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, لیکن لیڈر عمران خان ہے. پارٹی پالیسی وہاں سے چلتی, پارٹی کا مزاج, پارٹی کے اوور آل آئیڈیالوجی وہ وہاں سے چلتی, وہ پوری پارٹی کا کردار وہاں سے چلتا. اب اس سندھ میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے, اس سندھ میں یہ ہیلتھ کی بات کرتے, یا کے پی کے میں پچھلے 3 حکومتیں رہیں تحریک انصاف کی. کل میں سن رہا تھا ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہاں سے, وہ اس پہ بات کرتے کہ 3 ادوار میں پہلے 20 یونیورسٹیز تھیں, آج وہاں 34 یونیورسٹیز ہو گئی. پہلے جب حکومت سنبھالی تو 9 ارب صحت کا بجٹ تھا, آج 276 ارب روپے صحت کا بجٹ ہو گیا, پرووائڈڈ کے 7 صحت کارڈ دیا جا رہا جو یونیورسل کارڈ ہے. اور یہ جو اس بجٹ میں کوئی درجن سے زائد میڈیکل کمپلیکس اور میڈیکل کالجز وغیرہ بنائے گئے. تو یہ وہ کام تھے جو تحریک انصاف نے اپنے ادوار میں وہاں کیے. لیکن اگین میں یہ کہوں کہ جو یہاں زرداری سسٹم کی موجودگی میں جو دیمک کی طرح اس صوبے کو کھا رہا ہے, مجھے بتائیں نا عمران خان نے اپنی حکومت سے کیا فائدہ اٹھایا کے پی کے میں؟ لیکن فائدہ نہیں ہوا نا سر. آج بھی دیکھیں کئی لوگ کے پی کے سے کراچی آتے ہیں روزگار کے لیے, ہیلتھ کے لیے. 45,000 ایک رپورٹ کے مطابق لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے, سب سے زیادہ جو ہے کے پی کے سے بھی آ رہے ہیں, اندرونی سندھ سے آ رہے ہیں. یہ کوئی صوبے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہ یہاں پر پورٹ موجود ہے, اس سے 60 سے 70% کراچی پورٹ سے آپ کو ریونیو جنریشن. یہ کوئی مراد علی شاہ لایا ادھر پورٹ بندرگاہ, اس نے بنائی ہے. یہ ترقی وہ لایا ہے. اللہ کا خوف کرے, عقل سے کام کرے. چلو سر, نہیں, لا اینڈ آرڈر بات کی سچویشن تو نہیں ہے نا. جہاں پورٹ کی وجہ سے, اور ایک پورٹ نہیں 2 پورٹ ہیں یہاں پہ, اس کی وجہ سے روزگار ملتا. یہاں اسٹیل مل قائم ہوئی بھی تھی, دیگر اور
ملٹی نیشنلز یہاں موجود ہیں، بلکہ ان کے ادوار میں جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہوئی، جو دہشت گردی ہوئی، آپ کی آدھی انڈسٹری تو فیصل آباد یا بنگلہ دیش چلی گئی۔ تو ایم کیو ایم کے دور میں نا سر، چیف منسٹر کس کا تھا؟ پورا علاقہ آپ کے پاس میئر ان کا ایم کیو ایم کا، نہ ایم این ایز ایم پی ان کے، چیف منسٹر کس کا تھا؟ پی پی کا۔ پی پی کا۔ کس کے پاس تھا لا اینڈ آرڈر؟ یہ چھوڑ دیں، میں اگین کے پی کی سب سے بڑی اگر کوئی پرابلم کے پی میں رہی وہ یہی رہی کہ وہ دہشت گردی کی فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا۔ پچھلے 20 سال سے وہاں جو دھماکے ہوئے، لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک ادارہ دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہا۔ سیاسی جماعتوں کا وہاں نشانہ بنایا گیا، مساجدوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہ پوری پاکستان اس کی لپیٹ میں آیا۔ اور وہاں فاٹا کے مرجر سے پہلے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ فاٹا جو آج وہ کے پی میں مرج ہوتا، اور وہ فاٹا کے جو حالات ہیں وہاں کے لٹریسی ریٹ سے لے کے جو وہاں پر یعنی ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں تھی، وہاں پہ اسپتال نام کی چیز نہیں تھی، وہ مرج ہوتا تو وہ بھی ایک کے پی کے بجٹ پہ اور کے پی کے کی پریورٹیز میں، اور پھر سب سے اہم کہ این ایف سی میں جو ہر صوبے نے شیئر فاٹا کے لیے سرنڈر کیا تھا وہ آج تک نہیں ملا دوسرے صوبوں کی جانب سے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے سر، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی کے اندر اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا سی ایم ذمہ دار نہیں ہے۔ سندھ کے اندر اگر کراچی میں لاشیں گرتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کا سی ایم یہ مراد علی شاہ ہے ذمہ دار۔ یہ دورہ معیار کیسا ہے سر؟ یہ دورہ معیار ایسے ہے میرے پیارے بھائی، کے پی کے کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپریشن وہاں کون کر رہا ہے؟ آج کون آپریشن کرنا چاہ رہا ہے اور کون آپریشن ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے؟ تھوڑا سا خدا رہا نہیں ایک بات کمپیریزن میں میری ایک بات تو سمجھے نا، میری ایک بات سمجھے، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے میرے پیارے بھائی۔ کے پی کے میں جو معاملات حالات ہیں اس میں جو یعنی طالبان فیکٹر ہو یا دوسری چیزیں ہوں، وہاں ملٹری آپریشنز کیے گئے، ٹھیک؟ اور اس میں اور پھر جو پولیس کا وہاں کردار رہا، پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس میں کے پی کے میں امن آیا۔ اور وہ صرف کریڈٹ یہ نہیں، اس سے پہلے جو نیشنل ایکشن پلان کی زد میں جو بھی آپریشنز کیے گئے وغیرہ، تو اس سے امن آیا۔ لیکن جو دہشت گردی تھی پی ٹی آئی کے دور میں اس کو ریٹ کر لیں اور اس سے پچھلے ادوار میں اس کو ریٹ کر لیں، کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک تو یہ بات نمبر 1۔ نمبر 2 یہ میرے بھائی، کراچی میں جو حالات خراب ہوتے ہیں، آج مجھے بتائیں نا کچے کے ڈاکو کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اس کے لیے بھی کیا ملٹری آپریشن کریں ادھر؟ بتائیں نا مجھے، کیونکہ سیاسی مداخلت ہے، سیاسی پشت پناہی ہے ان لوگوں کی۔ اسی انداز میں کراچی میں جو یہاں دہشت گردی تھی، سیاسی بیکنگ تھی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو لائسنس بانٹے ہیں یہاں پہ ایک گروہ کو، یہ کوئی شادی بیاہ میں پٹاخے پاڑنے کے لیے نہیں لائسنس بانٹے میں نے۔ جب آپ کا وزیر داخلہ خود ایک سیاسی گروہ کو، جو مسلح گروہ ہوتا ہے اس شہر میں بدتہ قبضے میں انوالو ہوتا، اس کو لائسنسز بانٹ رہا ہوتا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے لا اینڈ آرڈر؟ اسی انداز میں چاہے اے این پی تھی، چاہے ایم کیو ایم تھی، اور ہر سیاسی جماعت کے اس دور میں مسلح ونگز تھے اس شہر میں، ایک دوسرے کا قتل عام ہو رہا تھا، اور پیپلز پارٹی تماشا دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھائی کیا سارا ایم کیو ایم نے، ہم تو اس کا صفایا کیا ہم نے، تو ایم کیو ایم نے تو کہیں نہ کہیں پہ کیا ہے نا، آپ ابھی کہہ رہے تھے 100% کی۔ اچھا 100% انہوں نے صفایا کیا، پیپلز امن کمیٹی کو اسلحہ پکڑا کے انہوں نے صفایا کیا ہے۔ نہیں امن تو آیا نا سر، ابھی امن نہیں آیا کراچی میں پچھلے کوئی 5 سال کے بعد جو ہے۔ تو یہ لیاری امن کمیٹی نے یہ صفایا اور یہ امن انہوں نے قائم کیا۔ تو کراچی میں فرق تو آیا نا سر۔ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں، یہ جو امن قائم ہوا، یہ لیاری امن کمیٹی کو وزیر داخلہ نے جب لائسنس دیے اس سے امن قائم ہوا؟ نہیں، ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے نا، کیا پتا۔ اللہ اکبر، کیا پتا سر میرے بھائی۔ انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اٹ رائٹ۔ غلط کو غلط سے آپ نہیں ختم کر سکتے، آپ غلط میں مزید بڑھاوا پیدا کریں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، یہاں پہ ایم کیو ایم ہے سر۔ یہ پالیسی تو ایم کیو ایم کو ختم، پیپلز پارٹی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، ایم کیو ایم کو بھی یہاں پہ
سندھ حکومت نے ختم نہیں، یعنی جو ایم کیو ایم کا مسلح گروہ تھا یا ونگ تھا یا جو یہاں دہشت گردی کر رہے تھے، اس میں ان کی سیاسی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائز تھے، یہ سب منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابھی. ہمارے ساتھ جو بیٹھے تھے کوئی یاد مسلح ونگ یا گروہ نہیں چلا رہے تھے اس دور میں، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ بیٹھے تھے، ہر روز شہر میں 100 لاشیں گرتی تھیں، اور اس میں ایم کیو ایم سمیت لیاری امن کمیٹی، اے این پی، سب کا ہاتھ تھا. سب پیچھے سر چرا یہ بھی گھوپ رہے تھے نا، آپ نے ابھی کہا تھا بتہ خور، قبضہ مافیا. یار دیکھیں ایک چیز سمجھیں میرے پیارے بھائی، فیکٹس پہ بات کریں. فیکٹ یہ ہے کہ ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت میں یہ سب چل رہا تھا. کراچی میں بھی جو آپریشن ہوتا وہ بھی نیشنل ایکشن پلان کی زد میں آخر میں ہوتا، اور پھر یہ ساری چیزیں بہتر امن کی طرف آتی. ان کے پاس تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود ان کے پاس وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی موجودگی میں ان کو تحفظ دیا جاتا. یہ آج میں نہیں کہہ رہا، یہ ایم کیو ایم کے اپنے فیکشنز جو آپس میں ابھی بٹے ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں. صحیح. اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کبھی قرض نہیں لیں گے، جو قرض لے گا وہ چور ہوتا ہے. وزیر اعظم بہت ساری چیزیں، 100 دنوں میں ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، بہت سارے وعدے تو کیے نا سر، یو ٹرن بھی اس سے ہوئے. تو ایسی 2-4 چیزیں بتائیں گے یار ہم نے 3.5 سال میں یہ کر دیا، اور اگر اس بار اگر واقعی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے تو اگلی الیکشن ہوگی تو اس میں ہم جیت کے دکھائیں گے. دیکھیں عمران خان کی حکومت میں سب سے اہم چیز یہ جو سمجھنے والی، 3.5 سال کا ٹائم ہوتا، جس میں 1 سے 1.5 سال عمران خان کے کووڈ کا دور ہوتا، جس میں پوری دنیا اس میں پھنسی رہتی. اس دور میں بھی عمران خان کی حکومت 6% جی ڈی پی گروتھ دیتی. ٹھیک ہے، یہ کوئی میں زبانی نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوتا اس سارے ادوار میں بھی. رہی بات، اور یہ عمران خان اس ٹائم حکومت لیتا، آپ کو یاد ہوگا جب حکومت ملتی ہے تو پہلے کچھ ماہ میں پاکستان چین کے پاس جا رہا تھا، پاکستان یو اے ای کے پاس جا رہا تھا، پاکستان سعودیہ کے پاس جا رہا تھا کہ یہ دوست ممالک کچھ ڈپازٹس کریں تاکہ ہمارا فارن ایکسچینج کچھ بہتر ہو. اور کیونکہ پاکستان پہلے دن ہم نے جب حکومت سنبھالی پہلے دن سے مقروض تھا، ہمارے پاس پیچھے ریزروز میں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی وہ جو فائنانس منسٹر کی جانب سے اس ٹائم کہا گیا کہ 1 مہینے کے ریزرو صرف رہ گئے، تو اس میں ملک چلانا تھا. تو ایسے ٹائم میں عمران خان حکومت سنبھالتا، اور اس میں غلطیاں بہت ساری کی. پھر چاہے احساس پروگرام ہو جس میں نچلی سطح تک لوگوں کو فائدہ پہنچا، چاہے وہ صحت کارڈ ہو، چاہے وہ جو کامیاب جوان پروگرام تھا جس میں نوجوانوں کو لون دیے گئے چھوٹے موٹے کاروبار وغیرہ کے لیے ان کے بزنس پروپوزلز کی بنا پر. تو ایسے درجن پروجیکٹس تھے جو عمران خان نے دیے جس سے نچلی طبقے کو فائدہ پہنچا. اچھا، بہت ساری غلطیاں بھی تھیں اس میں. آپ نے کہا عثمان بردار بھی ون آف دی مسٹیک آئی تھنک. بالکل ہاں، ایک یہ مسٹیک تھی. چلو پیچھے بیک اینڈ نے کوئی اگر ڈکٹیٹ بھی کرا تھا وہ بھی مسٹیک تھی، اس کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی. بہت ساری مسٹیک بھی ہوئی. چلیں اب آتے ہیں کراچی پہ. یہ ابھی ہم نے پرسوں ہی دیکھی ایک ویڈیو، کورنگی کے اندر ایک آپ کی جو ہے ٹیم فکسڈ کی وہ ڈھکن لگا رہی تھی. ان کو کہہ رہے تھے یار جب بچہ گر جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ آتے ہو تصویریں کھنچوانے، اس سے پہلے آپ لوگ کہاں ہوتے ہو؟ آج بھی بہت ساری جگہ پہ ڈھکن نہیں لگے ہوں گے. تو یہ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس بے شرم آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک تو کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک فلاحی ادارہ جو لوگوں کی احتیاط سے چل رہا ہے. یعنی میں کوئی حکومت تو نہیں ہوں کہ میں کوئی، میرے پاس کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ ہے جس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے اور میری ذمہ داری ہو آئینی قانونی طور پہ کہ میں نے شہر میں تمام تر سیوریج اور گٹر کے معاملات ٹھیک کرنے. ایک فلاحی ادارہ اگر اپنی استطاعت میں رہ کر جتنے تھوڑے بہت اس کی استطاعت ہوتی اس میں اگر سروس دیتا، تو میں ایکسپیکٹ کرتا کہ اگر کوئی باشعور آدمی ہوتا وہ اس وقت اس موقع پر ہمارے لڑکوں جو رضاکار تھے ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا، ان کے ساتھ کہتا کہ آئیں مل کے ہم یہاں پر جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، ایک گرائے کوئی دوسرا نہ گر جائے بچہ، ہم مل کے جو ہے ادھر اس محلے کا فائدہ کرتے ہیں. آپ کے پاس کتنے ڈھکن ہیں آئے، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن وہ جو بھی شخص تھا اس کی جو بھی ٹریننگ یا تربیت ہے وہ دنیا کے سامنے کہ وہ ان لوگوں کو روک کر اس نے خود کو نقصان پہنچایا، اپنی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا یہ عمل کر کے. پتہ نہیں وہ آج سمجھ رہا ہوگا بڑا کوئی تیر مارا ہے اس نے. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ آگے سے یہ کہنا کہ سیاست کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بڑا آسان کر دیا ان لوگوں نے کہ آپ یہ مائک لے کے جائیں مرتضی وہاب کے پاس، اس کو کوئی ایک سوال کر دیں کسی حوالے سے، اس کے کسی ادارے کے حوالے سے، وہ جواب دے گا آپ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ یعنی سوال کرنا، کسی ایک مسئلے پر نشاندہی کرنا، سوال کرنا، تو مرتضی وہاب سے آپ کی کوئی پرسنل ہے کیا دشمنی ہے؟ ان کا ہی نام آپ کے میں دماغ کیا میں آیا کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ جواب دیں تو آپ مجھے یہ کہیں یا آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار یہ بات حقیقت ہے، یہ بات جھوٹ ہے، اچھا آپ کی یہ بات فیکٹس پر ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات حقیقت پہ نہیں ہے، یا آپ کی لا علمی ہے یا آپ کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنی۔ لیکن یہ انتہائی آسان اس نے کر دیا ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں کہوں آپ سیاست کرو، اللہ حافظ۔ اچھا بھائی سوال کرنا اگر سیاست ہے تو میڈیا کا ہر چینل اس وقت سیاست کر رہی ہے، کوئی بات ہوئی؟ اور آپ سے سوال کیوں ہوتا؟ وہ اس لیے ہوتا کہ تمام تر اختیارات ادارے، تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں انکلوڈنگ جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، سب کہہ رہی کہ بھائی بلدیاتی ادارے اس کو ڈیوالو کریں، نیچے ٹاؤن اور یو سی کی سطح تک، چاہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، اس کو نیچے منتقل کریں، پاورز کو، فنڈز کو، وسائل کو۔ ان کو شوق ہے 2021-22 میں واٹر بورڈ کا ایکٹ قانون آتا، اس میں یہ خود چیئرمین بن کے بیٹھ جاتے۔ اب جب آپ خود چیئرمین بنے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ ہی سے سوال ہوگا، آپ ہی سے شکوہ ہوگا۔ کام تو یا کر رہے ہیں نا کراچی کے اندر، ابھی تو آپ کو بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا ہے کہ آئے مل کر کام کرتے ہیں، اور مرتضی وہاب کام تو کر رہے ہیں نا، نہیں کرے؟ یہ کے ایم سی کے گراؤنڈز بنائے، یہ قصبے کورنگی کا یہ انڈر پاس۔ کل مجھے الیکشن کمیشن کا جو بھی الیکشن کمشنر ہے اس وقت، وہ کہے مجھے کہ آئیں مل کے کام کرتے ہیں، جس نے 8 فروری کو تحریک انصاف کی 180 نشستیں چھین لیں اور اس وقت کوئی 75-74 پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس ملک کے کروڑوں لوگوں کی حق تلفی کی، کراچی سے 12.5 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے تھے، ان کی حق تلفی کی، اور وہ آج اچھا بن کے ٹائی سوٹ پہن کے اور بڑا موظف بن کے مجھے کہے کہ آئیں اس ملک کے انٹرسٹ۔ مجھے یہ بتائیں، مرتضی وہاب کے ساتھ بیٹھنا ایسا ہے کہ میں یہاں اس شہر کی اکثریت کی توہین کروں؟ یہ چور رستے سے آیا ہے، اس کو یہ اقلیت میں تھا، راتوں رات بندوق کی زور پہ انہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، یو سی کے جو منتخب چیئرمین تھے ان کو اغوا کیا، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا، کچھ کو خریدا گیا، اور اس بنا پہ اس نے پورا رزلٹ بلدیات کا چینج کیا 2 سے 3 دن میں، اور یہ پھر اکثریت میں آ گیا۔ اور لیکن قانون تو کہتا ہے نا جس نے اکثریت حاصل کی، اب پیچھے کی یہ کہانی تو آپ بتا رہے ہیں نا سر، ہمیں تو نہیں پتہ کسی کو۔ قانون یہ کہتا ہے، قانون کہتا ہے جس کی اکثریت میں ووٹ آئے تو وہ میئر بن جاتا ہے کراچی کا، اس میں کیا ہے؟ قانون اگر ہوتا تو یہ جیل میں ہوتا، قانون اگر ہوتا تو جنہوں نے اس وقت جو کوئی 32 ہمارے لوگ تھے جو منحرف ہوئے، تو کوئی آپ نے کوئی پرچہ ورچہ جن کو کٹایا؟ اٹھایا گیا۔ پرابلم یہ تھا کہ یہ 9 مئی کے بعد پوری پارٹی، ہم روپوشی میں تھے سب، ہمارا لیڈر جیل میں تھا، تو ہمارا تو اس ٹائم وہ نظام یا ایک نارمل سچویشن میں تو ہم کوئی بھی نہیں تھے، اسی کا فائدہ اٹھایا گیا، اور اس ساری فسطائیت میں یہ بینیفیشری نکلا۔ یا گڈ لک ہو گیا ان کا، یا تو فائدہ اٹھایا؟ بات گڈ لک کی نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے، مجھے اگر 2 لوگ بھی سنتے اور مانتے ہیں نا، 2 لوگ بھی، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق ناحق میں، سچ اور جھوٹ میں تفریق اور تمیز پیدا کروں، ظلم اور انصاف میں تمیز پیدا کروں اور سکھاؤں دوسروں کو۔ مرتضی وہاب کے ساتھ بیٹھنا تو میں کیا لوگوں کو سکھا رہا ہوں؟ میں یہ سکھاؤں لوگوں کو کہ اسی دروازے سے، ایسے ہی چور رستے سے آ کر تم میئر بنو، اور جس کا جینین ووٹ تھا اس شہر میں، جو اکثریت میں تھا، جس کی حق تلفی ہوئی، اچھا ہے وہ ایسے ہی رہے، اور یہ جو آیا ہے یہ گڈ نہیں۔ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ تاریخ میں تو ان کی ایک جگہ ہونا، ایک سیاہ پرچے پہ ان کے نام ہونا کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ کراچی میں اندر کام تو کرے نا ابھی، یا نہیں کرے؟ بالکل بھی۔ اگر کوئی 2-4 اب چیزیں بتائیں گے، یار یہاں پہ اس نے یہ کرپشن کی، اس نے یہ کر دیا، یہ کرنا چاہیے تو وہ نہیں کیا۔ ایک چیز سمجھ لیں میرے سر پیارے ایسے بھائی، ویسے تو نہیں الزام لگا سکتے نا کسی کو۔ دیکھیں الزام میں تب لگاتا میں اگر اس شہر میں رہتا نہیں ہوتا۔ میں ہر روز اس شہر کی سڑکوں میں پھنسا ہوتا ہوں، میں سے مراد یہ کہ میں کراچی کا شہری ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ 27 لوگ اس شہر میں اس سال صرف گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گئے،
ٹھیک. ہر روز یہاں ڈاگ بائٹس کے کیسز آتے ہیں. ہر روز یہاں جنا میں جو ہے کوئی 60 سے 70 کیسز ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں شہر میں ڈاگ بائٹس کے. ہر روز یہاں ٹریفک حادثات ہوتے ہیں جو ادھر کے مختلف انفراسٹرکچر کے نہ ہونے کی وجہ سے. دوسری سب سے اہم چیز یہ, آپ جائیں کے ڈی اے یا ایس بی سی اے کے ادارے میں, ذرا اپنا کوئی آپ پلاٹ خریدتے اور آپ وہاں کنسٹرکشن کرنا چاہتے, ذرا اپروف کرائیں نا پلان. جو جیب سے آپ کے نکلے گا پیسہ, اور جب آپ پہ وہ غیر قانونی پیسے لیں گے آپ سے انڈر دا ٹیبل, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی کارکردگی ہے اس کی. جب آپ جائیں گے ڈی سی آفس اور اپنے اندراج کرانے جائیں گے, یا رجسٹری آفس جائیں گے اندراج کرانے, جب مختار کار پولیس بھجوائے گا آپ کے پاس اور آپ سے پیسے نکلوائے گا لاکھوں میں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کام ہو رہا ہے. جب آپ کے گھر پہ پانی نہیں آ رہا ہوگا اور ٹینکر آپ کو فون پہ منگانا پڑے گا, اور ٹینکر کو جلد منگوانے کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے, اور آپ یہی سوچیں گے کہ یار یہ ٹینکر نے کون سا کنواں کھودا ہے اس شہر میں, جب لائنوں میں پانی آ رہا ہے, لائنیں موجود ہیں, تو یہ ٹینکر کو کون سے آسمان سے یا سمندر سے پانی آ رہا ہے, تو اس کو بھی تو وہیں سے اسی جھیل, اسی ڈھابے جی سے یا اسی کینجر جھیل سے پانی آ رہا ہوگا جو مجھے آ رہا ہے, کیونکہ کانٹریبیوٹ تو اس کے ہائیڈرنٹ تو کانٹریبیوٹ سے جڑا ہوا ہے. تب آپ کو احساس ہوگا کہ مرتضیٰ وہاب کہاں کھڑا ہے. جب آپ کے گھر کے باہر کچرا ہوگا اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس کے پاس کاغذ ایگریمنٹ میں یہ موجود ہے کہ اس نے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرنی, گھر گھر سے کچرا اٹھانا اور ڈبریز بھی اٹھانی جو کہ ملبہ ہوتا, جو کہ نہیں اٹھایا جا رہا پچھلے 4-5 سال میں, نہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہمیں نظر آتی, نہ یہ ملبہ اٹھاتے, تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ مرتضیٰ وہاب کہاں کھڑا ہے. 106 سڑکیں ہیں اس کے پاس, 106 سڑکوں پہ جتنی پبلک پراپرٹیز ہیں, چاہے وہ پارکس ہیں, چاہے پلے گراؤنڈس ہیں, چاہے فٹ پاتھ ہے, چاہے وہ سڑکیں ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہیں, اس پہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہوگا نا, 106 سڑکوں پہ جہاں آپ کا ایکسیڈنٹ حادثہ ہوگا کسی گڑھے کے باعث, کسی ٹوٹی پھوٹی سڑک کے باعث, یا اس پارک میں جو ہے آپ کو کوئی فیسیلیٹی, آپ کی فیملی کو ایک تحفظ شدہ جگہ نہیں ملے گی, تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کہاں کھڑا ہے. عباسی شہید ہاسپٹل جائیں آپ ذرا, اپنی آپ کے پاس اگر ویسے تو امیر طبقہ غریب طبقہ جو وہاں جاتا ہے, ذرا دیکھیں وہاں کیا سروس ہے. اس کے پاس ڈسپینسریز ہیں کے ایم سی کے پاس, اس کے پاس سکولز ہیں کے ایم سی کے پاس, حالت دیکھیں. تو یہ اگین دیکھیں, اگر تو پریس کانفرنسز سے حالات بہتر ہوتے نا, تو میرے بھائی لوگ یوٹیوب نہ دیکھتے. پھر لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اسی لیے آئے کہ ان کی مرضی کا کانٹینٹ مل نہیں رہا جو زمینی حقائق کی عکاسی کرے. کراچی میں یہ لاکھ جو بتا دیں, اگر میں اپوزیشن کرتا, میری بات کو لوگ بائے کرتے, لوگ اس بات کو سمجھتے یا اڈاپٹ, وہ اس لیے کہ وہ حقیقت ہے میرے بھائی. کراچی کے یہ حالات بنا دیے گئے ہیں, اور مرتضیٰ وہاب میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے, ایک تو اس کو 2-2.5 سال بطور میئر ہو گئے, اور اس سے پہلے 1.5-2 سال اس کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہو گئے, تو یہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس کو. اور یہ وہ میئر ہے جو سب سے زیادہ با اختیار میئر اس لیے ہے کہ بہت سے ادارے اس کے انڈر آ گئے. نمبر 1 سندھ حکومت اس کی ہے, سی ایم سے یہ جب چاہے مل سکتا ہے, ڈائریکٹ اس کا رابطہ ہے. یہ تو سب سے طاقتور میئر ہے. لیکن کراچی کا 27% ہے نا, اور ان کے پاس 13. اچھا پھر یہ روزانہ آج کل گفتگو کرتے کہ ٹاؤنز نے یہ کر دیا, ٹاؤنز نے وہ کر دیا. میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں بھائی آڈٹ کریں سب ٹاؤنز کا. آپ یہ جو ٹوپی اس کے سر اس کے سر ہے, ٹاؤنز کا بھی آڈٹ کریں, یو سیز کا بھی آڈٹ کریں, اپنا بھی آڈٹ کریں. یہ کیا بلیک میلنگ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 ٹاؤنز ہیں شاید, وہاں سے شروع کریں. یہ بلیک میلنگ نہ کریں کہ آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو, یہ بھی بڑا آسان کر دیا کہ مجھ پہ الزام ہوگا تو میں آپ پہ الزام. او بھائی شروع کریں, آڈٹ کر دے سب کا, جو سزا یافتہ ہے ڈالے جیل میں. یہ اس پہ بلیک میل نہ کریں. یہ بتائیں آپ. اچھا پھر ٹاؤنز کی بات کی جاتی تو 13 ٹاؤنز تو آپ کی جماعت کے ہیں, اکثریت تو آپ نے, تو ان کا پھر بتا دیں. یہ سب بیکار باتیں. ایک عام شہری کی زندگی پہ کوئی اثر, کوئی فرق اس وقت نہیں پڑ رہا ہے. اور جہاں میں ایس بی سی اے کی بات کرتا, تو اس شہر میں 60,000 غیر قانونی بلڈنگز ہیں جو ان کے اداروں نے اپروو کر کے دی ہوئی ہیں لوگوں کو, اور اسی لیے بلڈنگز گرتی, حادثات ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ اچھے چہرے, اچھی پیکنگ میں پرانی دکان چلانا, تو یہ وہی ہے جو مرتضیٰ وہاب ہے. تو سر ابھی کراچی میں آپ کے پاس مہمان آئے تھے, رجب بھٹ لاہور سے.
تو ان کی جو مہمان نوازی ہوئی ہے یہاں پہ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جس قسم سے اگر وکیلوں کی سنیں تو شاید وہ صحیح لگ رہا ہے اپنی جگہ پہ، رجب بٹ کی بات سنتے تو وہ صحیح لگ، تو آپ فیصلہ کریں گے یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ کورٹ کے اندر وہ بھی کیا ٹھیک ہوا؟ یار دیکھیں، یہ تو ایک دونوں موقف کو سن کے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے. یہ تو قبل از وقت ہے کہ بندہ اس پہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی اس طرح کا. ہاں لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ کہ کیا ریزنس تھی، کیسے ہوا، کیا ہوا. میں ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تشدد سے، جو وائلنس ہوتا ہے اس سے پرہیز کیا جائے، جو بھی قانونی رستے ہوتے ہیں. اور مجھے تفصیل نہیں پتہ اس کی کہ کیسے ہوا، کیا ہوا. بیسیکلی کوئی کمنٹس اس نے کر لیے تھے کچھ اپنے پتہ بلاگ بھی میں. ہے لیکن دیکھیں ہر چیز کی ڈیٹیل تفصیل معلوم کرنا اس کے بغیر قبل از وقت ہے کہ میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دوں یا بیان دوں تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی کمی پیشی بھی ہو جائے گی تو وہ مناسب نہیں ہے. یہ 28ویں جو اگر ترمیم آتی ہے اور اس میں اگر صوبوں کی باتیں ہوتی ہے کہ صوبے مزید بڑھائے جائیں اور ٹکڑے کر دیں ملک کے، یعنی سندھ کے بھی 3 صوبے کہہ رہے ہیں، تو اس کے حق میں ہوگی پی ٹی آئی؟ دیکھیں اس پہ پی ٹی آئی کا تو ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا ہے، لیکن آپ کا پرسنل؟ پی ٹی آئی کا اور میرا پرسنل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کے فیصلے ہوں بند کمروں میں نہ کیے جائیں، ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے، ہم آہنگی بلڈ کی جائے. اور یہ اکثر فیصلے اس ملک میں یہ ہوتے کہ بند کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی ساری دنیا ہی یا گولف کلب ہوتی یا ڈرائنگ روم ہوتا. مثال دے رہا ہوں، تو ان کو نہیں پتہ کہ نیچے پاکستانی یا پاکستانی کے حالات یا پاکستان کے معاملات کیا ہیں اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی سے. اکثر لوگ آگاہ نہیں ہوتے اور ایک ببل میں ان کی زندگی ہوتی، تو وہ سمجھتے کہ شاید پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے جیسے یہ ببل چل رہا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ زمینی حقائق کو سمجھا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اور ماضی میں بہت غلط فیصلے ہو چکے ہیں اور جس سے نقصانات اٹھائے گئے ہیں، تو مزید پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ابھی پی ٹی آئی کا چونکہ اس پہ ایک موقف موجود نہیں ہے تو میرے لیے قبل از وقت ہے میں اس پہ بات کروں. اچھا، آپ کی اپنی وہ فکسڈ بڑی اچھی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے کراچی میں، تو یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے سر؟ دیکھیں فکسڈ کی جو فنڈنگ ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ٹوٹل کراؤڈ بیسڈ فنڈنگ ہے، یعنی عام لوگ اس پہ فنڈ دیتے اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی اس میں بڑا سپورٹ کرتے. کوئی کراؤڈ فنڈنگ جب میں کہتا تو مطلب یہ کہ کوئی انسٹیٹیوشنل فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو فنڈ کر رہا، اور مختلف پروجیکٹس کے لیے لوگ فنڈ کرتے. ہم جس طرح ہمارا یتیم گھر ہے یا اسکل سینٹر چل رہا، یہاں جو ہمارے دیگر بلدیاتی کام ہے، سڑک کی ریپیئرنگ، مین ہول فکسنگ، یا پانی کے کنویں ہم بناتے. تھرپارکر عمر کوٹ میں کوئی 150 سے زائد جو ہے ہم نے ٹوٹل، اور پورے ملک میں تو 200 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس کیے ہیں. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو فکسڈ کر رہی ہوتی، اور اس کے لیے لوگ سپورٹ کرتے. فکسڈ کا سالانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا جو باقاعدہ ایک ریکگنائزڈ رجسٹرڈ فرم سے ہوتا، تو سب ریکارڈ ہیں. اندازہ نہ سر کتنے ملازم ہیں آپ کے پاس، امپلائیز؟ ہمارے جو ملازم ہوتے وہ یوں سمجھیں کہ اگر اکثریت جو آپ کو ایکٹیویٹیز میں لوگ نظر آتے تو 90% اس میں والنٹیئرز ہیں اور رضاکار ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا سٹاف ہوتا بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ ہمارے جو دیگر پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں سٹاف ہوتا، ڈرائیورز ہو گئے، آفس بوائے ہو گیا وغیرہ، تو وہ سب پیڈ لوگ ہوتے ہیں، وچ از میں کہہ سکتا ہوں 10 to 20% آف دا سارا جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے ہماری، اور باقی تو سب رضاکار ہیں. اچھا، آخر میں بس ہم بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے اوپر، کیونکہ ہمارے ویورز بھی بہتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار خان صاحب کی اپنی زندگی، اپنی پرسنل لائف اور ان کا اپنا انداز. تو آپ ماشاءاللہ کئی بار ان سے ملے بھی ہیں اور انسپائر بھی ہوتے ہیں. آپ کیا ایسی چیز ہے سر جو ان کو مختلف بناتی ہے باقی لیڈرز سے؟ کوئی ایک آدھی چیز بتائیں جو کہ بڑی یونیک ہو. باقی چیزیں ہمیں پتہ ہے لیکن قوم کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی چیز جو ان کو نہیں پتہ ابھی کہ یار وہ بھی ہے. عمران خان جس کو کہتے ہیں ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے، دلیر آدمی ہے اور سچا آدمی ہے.
دل سے صاف ہے اسی لیے دھوکہ کھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا کہ شاید ساری دنیا دل سے صاف ہے، اور اسی بات کا جو بھی نوسر باز یا جو بھی لوگ جو موقع پرست ہوتے وہ فائدہ اٹھا لیتے. تو عمران خان میں دوسروں میں اب تو واضح فرق آ گیا ہے. یعنی یہ بات پہلے ہم کہتے تھے تو اس ٹائم بھی خیر اکثریت عمران خان کے ساتھ تھی، لیکن اب اس کا مخالف بھی کہتا ہے. اب ٹی وی پر اکثر دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ وہ اکنالج کرتے کہ جس طرح عمران خان نے جیل میں وقت گزارا، یہ سیاسی تاریخ میں ایسا وقت نہیں گزارا کسی نے. وہ عمران خان جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، یا وہ عمران خان جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تمام تر آسائشوں میں رہتا، پتہ نہیں کتنے 100 کنال کے گھر میں رہتا، اور یہ فیسیلیٹیز وہ فیسیلیٹیز، وہ 2 سال سے جیل میں وقت گزارا، اور صرف اس کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ مجھے ایکسرسائز کا وقت دیا جائے، میں ایکسرسائز کر سکوں. باقی جو 10x12 کا ایک چھوٹا سا سیل ہے جس میں کوئی، اور اس میں بھی مہینوں بھی ان کو قید کیا گیا، یعنی لوگوں کی ملاقاتیں بند، فیملی کی، وکلا کی، پارٹی لیڈران کی. میں خود گیا، مجھے بلایا گیا، مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ سب چیزیں عمران خان نے جھٹلائیں، اور سب سے اہم کہ جیل میں رہ کر کمپرومائز نہیں کیا، کھڑا رہا، ڈٹا ہوا ہے. اور یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی یہی الفاظ تھے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، ڈکٹیٹر کے ہاتھوں بے شک مر جاؤں، تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا. تو عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے، نوجوانوں میں شعور دے دیا ہے اس نے. اور دیکھیں ایک چیز سمجھیں، تحریک زندہ رہنا تحریکوں کا ضروری ہوتا ہے، اور عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی الیکشن ہرایا اس نے. اگر آپ حقیقی معنوں میں پوچھیں، تحریک آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی پریشانی یہ رہتی کہ کیسے استثنا لیا جائے. صحیح ہے. اچھا، یعنی عمران خان جب آئے نہیں تھے سیاست میں، اس سے پہلے آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، جس طریقے سے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے تعریفیں کریں. نہیں تو مطلب کسی تو پارٹی کے ساتھ تھے. ایک تو خیر واضح فرق یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں، پھر بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی میں، اور پھر زرداری کی پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا جتنا ہم مطالعہ کرتے، اسٹڈی کرتے، ہم تو اس دور میں نہیں تھے. کچھ چیزیں اس دور حکومت کی منفی بھی تھی جس کے آج دن تلک ملک پہ اثرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ دلیر شخص تھا. یہ بات میں کیا، تاریخ ایکنالج کرتی ہے کہ دلیر تھا وہ، اور بہت سی چیزوں، اور ذہین آدمی تھا، انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اور تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور جو اچھی چیزیں ان سے ہم سیکھتے، اس کو اپناتے، اور جو منفی چیزیں ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ تاریخ دلیروں کو یاد رکھتی ہے. ایسا ہی. اچھا، یہ آخر مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے سہیل آفریدی صاحب کو جو آپ نے سی ایم لگایا ہے، یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسا کھلاڑی ہے خان صاحب؟ دیکھیں ایسا نہ ہو ابھی ہم تعریفیں کریں پھر 6 مہینے بعد کہیں گے یار یہ بھی غلطی تھی ہماری. جیسے علی امین صاحب آ رہے تو ہم سب نے، دیکھیں یہ تو آپ کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے اندر زیادہ ہوتا ہے. 6 مہینے بعد کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کیسے ہوگا، یہ تو اللہ ہی مستقبل کا حال جانتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ان لوگوں کی تو بات کرتے کہ جو 6 مہینے بعد عمران خان سے جو ہٹ گئے، تو ان کی بھی تو بات کریں جو 6 مہینے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تبدیلی بہت جلدی آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب ریاستی پالیسی آپ کے خلاف ہو نا، جب پوری ریاست کی مشینری آپ کے خلاف ہو، تو تبدیلیاں پھر ایسی آتی ہیں. لیکن اس سارے فسطائیت کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں، لطیف کھوسا پیپلز پارٹی کا پرانا گورنر، وہ آج عمران خان کے حق میں بات کر رہا. مصطفیٰ نواز کھوکر، اصول پہ اس نے اپنی سینٹ کی نشست چھوڑی، آج عمران خان کے حق میں بات کر رہا. اعتزاز احسن اس کے لیے کھڑا. مفتاح اسماعیل ہو یا شاہد خاقان عباسی ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ظلم پر بات کر رہے ہیں. محمد زبیر گورنر، یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. یہ آج اس ظلم کو میڈیا کے آگے رپورٹ کر رہے ڈیلی اور بتا رہے. تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ وہ منفی چیز دیکھ لیتے کہ کون ہٹ گیا. یعنی ہم یہ بھی جب 9 مئی کے بعد فسطائیت بنی
تو ہم یہ دیکھ رہے تھے اور یار فلاں نے بھی چھوڑ دی پی ٹی آئی، فلاں نے وفاداری تبدیل کر دی، عمران خان کے لوگ تو بڑے کمزور تھے. اس میں بھی ہم وہ منفی اسپیکٹ ڈھونڈ رہے تھے. اچھا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. وکٹم میں ہم تفریق کر رہے تھے کہ وکٹم کی تفریق، اس میں بھی یہ ہم نہیں نکال رہے تھے نقطہ کہ یار یہ تو چلے گئے، جو کھڑے ہیں. یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہوتے ہوئے کھڑی رہی جیل میں، آج 10-20 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. اعجاز چودھری کھڑا رہا، عمر چیمہ کھڑا ہے، حسان نیازی ملٹری ٹرائل سے نکل کے آج 10 سال قید ہے. ایسے سینکڑوں لوگ پی ٹی آئی کے آج جیلوں میں جو ہے وہ. اچھا، ان سب کے پاس یہ آپشنس تھے کہ یہ بھی پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جاتے، یہ بھی معافی نامہ پہ دستخط کر لیتے. یہ سب کھڑے رہے. یہ اس چیز کو ایکنالج کیا جائے. ہم صرف وہ ایک پہلو کہ یار وہ بدل جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے. رہی بات سہیل افریدی کی، ان سے امیدیں اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ اس منصب پر تحریک انصاف کے نظریات کی عکاسی کر رہا ہے. تحریک انصاف کے نظریات ہمیشہ سے یہ تھے کہ ایک مڈل کلاس طبقے کو جو ہے وہ اپ لفٹ کرنا. یہ ایک مڈل کلاس طبقے کا نوجوان شخص ہے. تحریک انصاف میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. آج ایک نوجوان اس منصب پہ آیا ہے تو یقینی طور پہ آپ کو جو ہے تبدیلی نظر آئے گی. مجھے سہیل آفریدی نے بتایا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ CNW کے وزیر رہے کوئی 1-1.5 سال غالباً. تو CNW ایسی ہے جیسے یہاں مطلب جو ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ CNW کے پاس ہوتے ہیں. تو میں ان سے ملنے گیا، ہماری گپ شپ بات چیت ہوئی، ایک مبارکباد کے لیے گیا. تو انہوں نے بتایا، ایک تو بار بار وہ یہ کہتا کہ دیکھیں یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ امتحان ہے. جو شخص شروع یہاں سے کرے نا کہ یہ کوئی میرے لیے کوئی اس کا موقع نہیں کہ میں کوئی آرام کروں، عیاشی کروں یا اپنے پاورز کو انجوائے کروں. اصل امتحان ہے، چیلنج ہے. امتحان دو اینڈ سے، ایک تو عمران خان کی رہائی، اس کے لیے وہ رستہ اپنانا، وہ رکاوٹیں، وہ مشکلات فیس کرنا جو کہ ہیں، اور دوسرا کہ KPK کے حالات میں کچھ بہتری تبدیلی پیدا کرنا. اور وہ بھی آسان نہیں ہے کیونکہ جب چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی پولیس آپ کی مرضی کا نہ ہو اور آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہو کہ پتہ نہیں ہر روزانہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا چل رہے ہوتے، پھر وفاقی حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی آپ سے، تو یہ چیلنجز اس کو وہ امتحان لیتا. تو میں نے اس کو بولا کہ تم مطلب بات میں اس نے بتایا کہ یار میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا نام آئے گا. اور کہہ رہے کہ ہوا یہ کہ میں تو اس دن جس دن یہ نام ان کو نامزد کیا، کہہ رہے میں اس دن چونکہ CNW کی منسٹری میں جو مجھے گھر دیا ہوا تھا اس کا رینٹ بہت زیادہ تھا اور میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا اس گھر کے رینٹ کو. تو میں نے علی امین سے بات کی CM سے کہ میرا یہ گھر آپ برائے مہربانی چینج کریں. اور انہی دنوں علی امین نے کچھ منسٹریز کے تبادلے کیے تھے، تو ایک کہہ رہا تھا کوئی فلاں منسٹری کا گھر تھا وہ خالی ہو گیا تھا، اس کا کم رینٹ تھا. تو کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر جو ہے وہ اگر مجھے آپ الاٹ کر دیں، یہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا. اس کا رینٹ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علی امین نے کہا ٹھیک ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو سیکٹری ہیں آپ ان سے بات کریں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں. کہہ رہے یہ سارا مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ میرا نام خان صاحب کی طرف سے نامزد ہو گیا. تو کہہ رہے پھر میں اپنے دوست کے پاس گیا، مینا خان افریدی کے پاس گیا مشاورت وغیرہ کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، آنیسٹ آدمی ہے، اور CNW کی وہ منسٹری جس میں کھلے عام لوگ پیسہ بھی بناتے، کرپشن کرتے، اس نے ایک بہت ہی صاف شفاف اس میں جو بھی 1-1.5 سال کا اس کا رینٹ بھی ٹائم نہیں تھا اگر افورڈ کر تو وہ ٹائم گزارا انہوں نے. اور جب ان کا نام نامزد ہوتا تو مخالفین اس کی یونیورسٹی پہنچتے، پہلے دیکھتے اس کے سارے معاملات، وہاں پرائیویٹ معاملات، پرسنل معاملات دیکھے جاتے، اس کی سارے اکیڈمک معاملات دیکھے جاتے. پھر CNW کی منسٹری میں جاتے، وہاں ایک ایک کاغذ کو جہاں اس کے دستخط ہوتے، ایک ایک کاغذ کو پرخا پلٹا جاتا. یہ بات مجھے خود بتائی اس نے. تو کچھ نہیں نکلتا. تو ایسا نوجوان اگر منصب پہ آیا ہے، ہم سب نے اس کو مضبوط کرنا ہے، ہم سب نے اس کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے. اور
جہاں تک بات ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 مہینے بعد یہ بھی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں سہیل آفریدی کی اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی ناکامی ہوتی، یہ پھر وہ پورے نوجوانوں کے لیے مطلب آج ہم اس میں خود کو دیکھتے ہیں تو اس سے نوجوانوں کو نقصان پہنچے گا اور اگلے بھی اس کو ناکام نہ کریں. اس ملک کی اکثریت نوجوان ہے، یوتھ ہے، ان کی امیدوں کو نہ آپ نقصان پہنچائیں. جو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، جو اس پہ داغ لگا رہے، خدا را یہ نہ کریں. ایک نوجوان ہے، آنیسٹ آدمی ہے، لگا ہوا ہے، اس کو کامیابی سے نہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو جانتا ہوں، تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو، اور ہوگا وہ کامیاب، وہ سچ پہ حق پہ وہ کامیاب. اس کی کامیابی میں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بڑے عرصے بعد کہ ایک نوجوان کو اختیار ملا ہے تو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. یہ مجھے علی امین گھنٹاپور سے انسپائر ہو کے آپ نے رکھی ہے؟ نہیں، یہ میرے گرینڈ فادر کی تھی. اچھا تو ان سے انسپریشن لی تھی، تو بہرحال اور کسی سے. چلے بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا بردو پوڈ کاسٹ کے لیے. اگر کوئی آخر میں کوئی میسیج ہو تو ضرور دیں. بس جی، عوام کے لیے میسیج ہے کہ عمران خان آج آپ کے لیے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، وہ بہت آسان تھا اس کے لیے کہ وہ ایک اچھی زندگی ہی اپنی فیملی کو وقت دیتا، اچھی زندگی گزارتا. اور آج اگر وہ چاہے تو آدھے گھنٹے میں وہ باہر آ کے گھر میں وقت گزار سکتا. لیکن آپ کے لیے وہ ڈٹا ہوا ہے، آپ نے بھی اس کا ساتھ دینا. آپ نے نو ڈاؤٹ 8 فیبرری کو آپ نکلے، آپ نے تمام تر فسائیت کے باوجود آپ نکلے عمران خان کے لیے. لیکن یہ ایک طویل جد و جہد ہے، اس میں مزید ہمیں افرادی قوت، لوگ، انرجی، ٹائم، وسائل، یہ سب چاہیے. آپ کا حصہ اس میں شامل ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.